بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. اگر شادی کے بعد مرد کو اپنی بیوی کے کسی پرانے افیئر کا پتہ چل جائے تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے، یہ سوال ہے. دوسرا سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس بیوقوف نے یہ بیوقوفی کیوں کی جس پہ آپ کو جواب دینا پڑے، جس پہ آپ کی بے عزتی ہو، جس پہ آپ شرمساری کا سامنا کرنا آپ کو پڑے. وہ کام کیوں کیا؟ کرنا ہی نہیں چاہیے. وہ ساری بچیاں یہ بات جان لیں کہ جن کا دل چاہتا ہوتا ہے افیئر کرنے کو اور کسی کے ساتھ پھرنے کو، بعد میں اچھی خاصی ہستی بستی جو زندگی ہے، گھرستی ہے، برباد ہو جاتی ہے. اور اب یہ سوچئے کہ اس میں 2-3 پہلو ایسے ہیں جو لڑکیوں کو جاننا چاہیے. نمبر 1، شادی کے بعد کوشش کریں کہ اپنی پرانی دوستوں کو میاں سے مت ملوائیے. کچھ سال گزرنے دیجئے. جتنی لڑکیاں بھی جلدی کرتی ہیں 2 کام ہوتے ہیں. چونکہ وہ آپ کو جانتی ہوتی ہیں، کبھی کبھی مذاق میں، اور بعد میں کہتی میں نے تو مذاق کیا، تو اپنے وہ گروپ کی محبتوں کا ذکر کر دیتی ہیں، اس کا ذکر کر دیتی ہیں کہ اس نے کیا تو کچھ نہیں لیکن فلاں کو یہ پسند کرتی تھی. تو اب آپ جس کو بتا رہی ہیں آپ کے سامنے یا آپ کی غیر موجودگی میں، تو وہ پر سے کبوتر تو وہ خود ہی بنا لے گا. تو پہلا کام یہ. دوسری، جو لڑکیاں غلطی کرتی ہیں کہ اپنے کزنوں کو یا میل دوستوں کو شادی کے بعد گھر بلاتی ہیں میاں سے ملوائیں یا نہ ملوائیں، اسے پتہ چل جائے، تو یہ لازمی آپ کی بے عزتی اس پہ ہونی ہے. اچھی مائیں اپنی بیٹیوں کو بطور خاص سامنے بٹھا کے کہتی ہیں میرے بچے، ایک تو میل کزن سے یا میل کسی فرینڈ سے ملنا، اس سے دوستی کرنا، یہ تمہارا حق نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ پٹرول کی بوتل کو آگ کے قریب رکھ دو، بھڑکے گی اور لگ جائے گی. ابھی 2 دن پہلے خاتون نے رابطہ کیا کہ میں شادی شدہ ہوں اور میرے بچے ہیں اور مجھے ایک شادی شدہ مرد سے محبت ہو گئی ہے. تو میں نے عام طور پہ میں غصہ نہیں کرتا، میں نے بہت غصہ کیا. میں نے اسے کہا کہ بچے تمہیں شرم آنی چاہیے، یعنی تم اللہ کی عزت دی ہوئی یہ نعمت ہے اس کو بھی ٹھوکروں پہ رکھ رہی ہو. تمہیں اس نے دولت دے دی محبت کی، میاں کی، ثبوت یہ ہے کہ 2 تمہارے بچے بھی ہو گئے، ان کی بھی بے قدری کر رہی ہو. تیسرا، عورت پن سے تم توہین کر رہی ہو. عورت کا یعنی ٹوٹل اس کے اگر سینیریو میں دیکھا جائے تو عورت وفا کا نام ہے، وفاداری کا. اللہ نے بھی عورت سے ایک ہی مطالبہ کیا ہے کہ میاں کے جو بیڈ ہے، میاں کی غیر موجودگی میں عزت، اپنی عصمت کو وہ سنبھال کے رکھے. تو کیا تمہارے دل میں جو شہوت ہے، جو چور ہے، وہ اتنا تگڑا ہو گیا؟ تم نے ایک اور چور ڈھونڈا ہے، وہ خود بھی چور ہے، وہ اپنی بیوی کا چور ہے، تم اپنے میاں کے چور ہو. تو 2 چوروں کے ملنے سے جو گناہ جنم لے گا اس کا نام زنا ہے. جو گناہ جنم لے گا اس کا نام رسوائی ہے، اور جو گناہ جنم لے گا اس کے جواب میں کوڑے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. کسی صورت یہ ٹالریبل نہیں ہے، کسی سوسائٹی میں ٹالریٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ جتنی بیوقوف لڑکیاں کہتی ہیں نا کہ مردوں کو حق ہے افیئر کرنے کا، مردوں کو کوئی حق نہیں ہے افیئر کرنے کا. چوری ہے، چوری سارے کرنے لگ جائیں تو کیا اس کو حق مان لیا جائے گا؟ اسی طور پہ کسی لڑکی کو شادی کے بعد یہ حق نہیں ہے. اچھا، جتنی لڑکیاں یہ کہتی ہیں نا کہ وہ میرا پاس تھا، آپ کو اسے پاس سے کیا، یہ گستاخی بھی ہے، بدتمیزی بھی ہے، بد تہذیبی بھی ہے، اور اپنے کریکٹر لیس ہونے کا اظہاریہ اور اعلانیہ بھی ہے. میں مثال کے طور پہ آپ سے کہتا ہوں، ہم کوئی بالکل پیکڈ اے سی، ٹی وی، فریج، کوئی چیز بھی لے کے آتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. قیمت ہم نے کیا دی ہے؟ نیو کی، پیکڈ کی. لا کے پتہ چلتا ہے یہ تو یوزڈ ہے. تو رد عمل کیا ہوتا ہے؟ یا تو لوگ اٹھا کے واپس جا کے ان کے منہ پہ مارتے ہیں یا ان کو ابیوز کرتے ہیں، اور وہ چیز آپ کے دل سے اتر جاتی ہے. پرانی چیز لینی ہو تو بندہ پرانی جا کے پہلے لیتا ہے نا. چیز کے معاملے میں ہم کسی کی استعمال شدہ چائے نہیں پی سکتے، کسی کا جھوٹا پانی نہیں لے سکتے. جھوٹا رشتہ کیسے لے لیں گے؟ یعنی یا تو مرد ایسا گھٹیا اور کمینہ تھا
کہ اس نے پہلے سے اناؤنس کیا ہوا تھا مجھے کوئی یوزڈ اور گھٹیا اور گناہ گار چیز چاہیے، اس نے تو ایسا نہیں کہا ہوا تھا. تو اب اسے پتہ چل گیا. تو میرے بچے پہلا کام سوری بنتا ہے، دوسرا کام یقین دہانی بنتا ہے کہ میں آپ سے ڈے 1 سے اپنے آخری سانس تک وفادار رہوں گی. تیسرا، جن لڑکیوں کی یہ بے وقوفی پکڑی جاتی ہے یا وہاں تک پہنچتی ہے، تو کوئی مرد بھی جاسوس نہیں ہوتا. جب آپ کو رانگ کالز آئیں گی، جب آپ کو آڈ کالز آئیں گی، جب آپ خود آڈ کال کرو. ابھی میں نے چند روز پہلے ذکر کیا ایک خاتون، شادی شدہ خاتون، اس نے 400 کالز کی. ابھی تو کالیں پکڑی جاتی ہیں، میسیجز پکڑے جاتے ہیں. یعنی ایسی ایسی کمال بے وقوف عورتیں ہیں. مردوں کی بے وقوفی کا نیچر اور ہوتا ہے، دونوں کی بے وقوفی کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. پر اس والے معاملے میں آپ پکڑے گئے ہو، رسوائی دروازے پہ بیٹھی ہوئی ہے اور یہ گھر ٹوٹنے کا وجہ آپ بنو گے. سو اپنے کسی پرانے گناہ پہ، پرانی کوتاہی پہ سینہ تان کے یہ مت کہیے گا کہ وہ میرا ماضی ہے، یہ بہت اریٹیٹنگ ہے. دوسرا، اپنے موبائل کو توڑ کے جایا کریں. اگر آپ فیس بک پہ ہو تو فیس بک کو بند کر کے، یوٹیوب کو بند جو جو چیزیں آپ کی ہیں، وہ جب شک پیدا ہوگا آپ کے فیس بک کھولے گا تو وہاں آپ کے اس مامے نے آپ پہ کمنٹس کیے ہوں گے. اچھا، زندگی میں 10 بچوں کے بعد بھی کبھی اس کا نام آ گیا تو اتنا بڑا تانا وٹا بن کے نا لوہے کا وہ آپ کے سر پہ پڑے گا. پھر آپ رو گے، پھر دھاڑو گے. اور میں نے ایسے بھی زندگیاں دیکھی ہیں. ابھی آپ کو تو شروع میں پکڑ ہو گئی ہے. لڑکیاں جب کوتاہی سے باز نہیں آتی تو سم ٹائم 10 سال کے بعد بھی یہ پکڑ ہو جاتی ہے. یہ پکڑ بندہ نہیں کرتا، یہ پکڑ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جو آپ کی ڈھیٹ پنے یا گستاخی یا اس نامناسب حرکت کی مسلسل آپ اس کو رپیٹ کر رہے ہو تو اس پہ پھر معافی نہیں ہوتی، پھر بہت رسوائی اور تنگی ہوتی ہے. اللہ نہ کرے کسی بھی بچی کے ساتھ یہ معاملہ ہو. اس سے میرا بچے 100 دفعہ استغفار کرنا چاہیے، اپنے آپ کو اللہ کے حصار میں دینا چاہیے. اور وہ مائیں جو بے وقوفی سے لڑکیوں کا خیال نہیں کرتی. لڑکی کو جب کسی سے افیئر ہوتا ہے یا عشق ہوتا ہے، اس کا سب سے پہلے دین خطرے میں جاتا ہے، ایمان اس کا خطرے میں جاتا ہے، پھر اس کے خاندان کی عزت خطرے میں جاتی ہے. اپنے پلے تو بچتا ہی کھ نہیں ہے. 4 بربادیاں کرنے کے بعد ابھی ہم دنیا کی بات کر رہے ہیں، آخرت میں پلے کیا بچے گا. میں نے ایسی بچیاں بھی دیکھی ہیں جو کہتی ہیں نمازیں پڑھتی ہوں، تہجد پڑھتی ہوں، اس میں اثر نہیں ہے، دل کو خوشی نہیں ہوتی. تو جب آپ نے کوئی اس طرح کی حرکت چھپائی ہوتی ہے، کی ہوتی ہے، یا مسلسل کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر باقی سادہ، پھٹا ہوا، اداس، اجڑا ہوا، ڈر سے دبکا ہوا دل ہوتا ہے. اور اس کے آگے جو سزا ہے وہ ایک وہ جو آدم خور شیر نہیں ہوتا اس طرح وہ بیٹھا ہوتا ہے جھپٹنے کے لیے، اسے دور سے آدم بو والی کیفیت ہوتی ہے. گناہ کی بھی یہی حالت ہوتی ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.